ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے زمین آسماں بنایا ہے. زمین آسماں بنانے کے بعد اس کا نظام سنبھالا ہوا ہے، میری اور آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہا ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. یہ سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، 11 نمبر آیت سے لے کر 15 نمبر آیت تک تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار سبق دیے ہیں. سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیے کہ مالک ارض و سما کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کی آواز کو، فریاد کو سنتے بھی ہیں اور سن کر عطا بھی کرتے. پھر مالک ارض و سما کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موسموں سے نوازا ہے. کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے. پھر پریشان کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں یہ بات سمجھ لو، میٹھا اور نمکین پانی، میٹھے پانی کا سمندر، نمکین پانی کا سمندر، میٹھا پانی اور کڑوا پانی، یہ جو ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک نمکین ہے، اس میں ملح اجاج نمک ہے. ایک میٹھا ہے جو آپ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس پانی میں اللہ رب العزت نے آپ کے کھانے کے لیے گوشت، مچھلیاں تیار کر رکھی ہیں. اور پھر موتی بھی نکلتے ہیں سمندر سے جو آپ کی زیب و زینت کے لیے ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ کہ اس میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں. ان کشتیوں کو سنبھالا دینے والا اور ان فضاؤں میں پرندوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے. مالک ارض و سما نے اپنی قدرت کا نظارہ، اپنی قدرت کا منظر دکھایا ہے. کسی کہنے والے نے یہ بات کہی، کبھی گرمی، کبھی سردی، یہ قدرت کے نظارے ہیں. کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے. یہ قادر مطلق نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں. پیاس ان کو بھی لگتی ہے جو سمندر کے کنارے ہیں، جو سمندر کے اوپر بیٹھنے والا، کشتیوں میں چلانے والا اور دریاؤں میں غوطے لگانے والا، پیاس اس کو بھی لگتی ہے، ضرورتیں اس کی بھی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم میرا فضل تلاش کرو، تم میرا فضل تلاش کرو اور مجھ سے میرے فضل کا سوال کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور مچھلیوں کا گوشت کھانے کے بعد، سمندروں کی سیر کر لینے کے بعد
میٹھا پانی استعمال کر لینے کے بعد سمندر سے نکلنے والے جوہر اور موتی جو ہیں وہ استعمال کر لینے کے بعد میرا تم شکریہ ادا کرو، میرا تم شکریہ ادا کرو، میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو استعمال کرو تاکہ تم میرا شکر گزار بن سکو۔ یولج اللیل فی النہار، دنیا میں رہنے والوں کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، کون ہے جس نے سورج اور چاند کو آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے، تاکہ تم تاریخ کا تعین کر سکو کہ ذو الحج کا مہینہ کون سا ہے، رمضان کا مہینہ کون سا ہے۔ اسی طرح کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز اپنے دائرے میں، اپنے مقرر وقت میں گھوم رہی ہے، چل رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارے رب کا بادشاہت ہے، وہ مالک الملک ہے اور اس نے یہ نظام سنبھالا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، اتنے بڑے خزانوں کے مالک کو جب تم چھوڑ دیتے ہو، اس سے التجاؤ نہیں کرتے، اس سے اپنا استغاثہ دائر اس کے سامنے نہیں کرتے، اپنی فریاد اس کو نہیں سناتے، تو سناتے ہو ان لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو کھجور کی گٹلی نکلتی ہے، کھجور کی گٹلی نکلتی ہے اور اس گٹلی کے درمیان ایک چھوٹی سی تار نظر آتی ہے، وہ تو اس تار کے بھی مالک نہیں ہیں جن کے سامنے تم اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنی دعائیں رکھ رہے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ یہ کون اللہ رب العزت ہمیں، مجھے اور آپ کو شرک سے بچاتے ہوئے اس بات کی طرف لگا رہے ہیں کہ لوگوں دعائیں کرنی ہیں، اپنی حاجات رکھنی ہیں، اپنی مناجات پیش کرنی ہے، استغاثے دائر کرنے ہیں، تو اس مالک کے سامنے کیجئے جو ہر ایک کے سننے والا ہے، ہر وقت سننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے چیلنج دیا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے ہو جو تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں، تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ماں سوائے اللہ کے پکاری جاتی ہے۔ وہ حجر ہو، پتھر کو لوگ پوجتے ہیں، وہ شجر کو لوگ پوجتے ہیں، درختوں کو لوگ پوجتے ہیں، قبروں کو لوگ پوجتے ہیں، اور بتوں سے وہ لوگ امیدیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ پتھر ہیں، جمادات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تو تمہاری پکار تک نہیں سنتے، تمہاری دعا تک نہیں سنتے۔ تم پکارتے رہو، تم ان کو پکارتے رہو، قیامت تک بیٹھ کر بھی پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تم اتنے نادان ہو چکے ہو، تم اتنے بھولے بھالے ہو چکے ہو کہ اس مالک کو چھوڑ کر جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، زمین آسماں کا مالک ہے، اس کے سامنے دستے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، ہاتھوں کا کشکولہ نہیں بناتے، اپنی فریاد اس کو نہیں سناتے، اور غیروں کے سامنے جا کر سنا رہے ہو جو تمہاری سن نہیں سکتے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ہاں جس طرح وہ بدر کے کنویں میں وہ پڑے تھے 70 دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو وڈیرا کہنے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، جب ان کو مارا گیا، واصل جہنم کیا گیا، تو کنویں میں پھینک دیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا ان بدبودار جن سے سمیل آ رہی ہے، ان کا حشر دیکھو کہ کتنا برا اور بھیانک انجام ہو گیا ہے، یہ اپنی سزا کو پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ تو اب مر چکے ہیں، گل چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، ان کو کیسے پتا؟ کہا جو اللہ چاہے تو ان کو سزا سنا سکتا ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جن کو اگر وہ تمہاری پکار سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری پکار کا وہ جواب تک نہیں دے سکتے۔ وہ اتنے کمزور،
وہ اتنے کمزور ہیں کہ تمہاری چیخو پکار تو سننا دور کی بات، وہ بیچارے آپ بے بس ہوئے پڑے ہیں، ان کی چیخو پکار کون سننے والا ہے؟ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں بلکہ کل قیامت کے دن یہ آئیں گے جن کو تم میرے شریک ٹھہراتے تھے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرک کا، تمہاری اس استغاثے کا، تمہاری اس استمداد کا، تمہارا جو مدد طلب کرنا، کہنا بابا مدد کر، فلاں پیر مدد کر، فلاں فلاں کا نام لے کر آپ ان سے استغاثے دائر کرتے رہے، گنج بخش رنج بخش لوگوں کو مانتے رہے، یہ تمہارے اس شرک کا کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے؟ یا ایھا الناس، جو آج کے موضوع کی بات ہے، یا ایھا الناس، وہ لوگو، اس میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جس کے اندر روح ہے۔ بلکہ جریدے میں لکھنے والی ایک رپورٹ میں آیا 26 کم 3000 بولیاں ہیں جو مختلف قوموں میں بولی جاتی ہیں، جس کو انسان کہا جاتا ہے، اور 3026 کم بولیاں جو ہیں، اللہ رب العزت ان کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے حضرت انسان، جس جگہ پہ بھی تو رہ رہا ہے، انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے سامنے فقیر ہو۔ مجھے اور آپ کو فقیر بننا چاہیے، میں اور آپ اس کے در کے فقیر ہیں، ہر وقت ہمیں فقیری میں رہنا چاہیے، فقیر بن کر رہنا چاہیے، فقیر بن کر سائل کی طرح سوال کرنا چاہیے۔ وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اس میں لے آیا، میرے اور آپ کے پیر و پیغمبر کو اس میں لے آیا، جتنے نبی آئے، جتنے ولی آئے، جتنے صلحاء اولیاء آئے، سبھی کو مخاطب کر کے اس نے یہی کہا، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء، تم میرے سامنے سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ، ایک میں اللہ ہوں جو غنی ہوں، جس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں مسبب الاسباب ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو تو کہنا یا اللہ مدد، کسی کا نام نہ لے، صرف یہ کہ یا اللہ مدد۔ تجھے جس چیز کی ضرورت ہے تو نے صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ میری مدد کر، میں فقیر ہوں۔ میں تو اپنی شان شان آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کو مجھ سے بخشش مانگے، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ میں تو اپنی شان شان پکار پکار کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟ میں تو غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، لاپرواہ ہوں، الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ مشیروں کی، نہ وزیروں کی، نہ پیروں کی، نہ فقیروں کی، میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اسی طرح جمعہ کا دن تھا، جمعہ والا دن تھا، پیارے رسول ممبر رسول پہ آپ اپنے ممبر پہ کھڑے تھے، کیسا وہ سما ہوگا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے ہوں گے، اور سننے والے بڑے ہمہ گوش ہو کر اور اپنی نظروں کو اپنے رہبر اور اپنے پیر اور اپنے نبی کی طرف ٹکا کر بیٹھے ہوں گے، بڑے ہی باادب طریقے کے ساتھ، اور بات کو اس طرح سماعت کر رہے تھے کہ پرندے اگر بیٹھ جاتے تو بیٹھتے رہتے، حرکت تک نہ ہوتی۔ ادب سکھائے تھے، تربیتیں سکھائی تھی کہ جمعہ کے درمیان مسجد میں اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر نہ بیٹھو، گھٹنوں کو چھوڑ دو۔ یہ ادب سکھایا تھا کہ امام کے قریب بیٹھو، یہ ادب دیا تھا کہ امام کی طرف اپنی نظروں کو ٹکا کے رکھو، یہ حکم دیا تھا کہ امام خطیب کی بات کو سنو، واعظ و نصیحت کو غور سے سنو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایک آنے والا آیا جس کو ضرورت تھی، جس کو ضرورت تھی، ضرورت تو آج ابھی بھی سبھی کو ہے، سبھی کو ہے، اس کو بھی ضرورت تھی، اس نے ضرورت زیادہ محسوس کی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ آنے والا آتا ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ دیہات سے آیا تھا، دار القضاء ایک دروازے کا نام رکھا تھا جہاں بیٹھ کر رسول اللہ فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کی پنچایتیں ہوتی، آپ فیصلہ صادر کرتے، جس کے حق میں جو فیصلہ کر دیا جاتا وہ قبول کرتا، اس کو قبول کرنا پڑتا، اگر وہ قبول نہ کرتا تو ایمان سے فارغ ہو جاتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دار القضاء دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور رسول کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس طرح بندہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہے بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، میری ایک التجا ہے، میں ایک درخواست دائر کر رہا ہوں، اس درخواست کو سن لیا جائے۔ ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سائل سوال کر، تیرا کیا سوال ہے، تو آج کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ پتہ چلا کہ امام کے ساتھ مقتدی جو ہے وہ ہم کلام ہو سکتا ہے لیکن آپس میں گفتگو نہیں کر سکتا، آپس میں بات نہیں کر سکتا، یہ آداب دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے گرمیاں آئی ہوئی ہیں، ہلاکت الاموال، مال جو ہے وہ ہلاک ہو رہا ہے، جس طرح آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ تھر پار کر کے لوگوں کی، وہ چولستان میں رہنے والوں کی، وہ ریگستان میں رہنے والوں کی آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کسی کی بھیڑ بکریاں مر رہی ہیں، کوئی جان سے مر رہا ہے، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے، اس نے بھی آ کر یہی کہا، ہلاکت الاموال، مال جو ہے وہ ہلاک ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وانقطعت السبل، رستے جو ہیں وہ بڑے گرم اور رستہ ہے ہی نہیں جہاں ہم چل رہے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں فدعوا اللہ، میری یہ درخواست ہے اپنے اللہ سے ہم سب کے لیے، ہم سب کے حالات و واقعات کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کریں دعا بس آپ کی اللہ سنتا ہے، کہا آپ دعا کریں، دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کی بات کو سنتے ہوئے، آپ بڑے ہمدرد تھے، آپ بڑے رحمت والے تھے، آپ نے فرفع، اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ بغلوں کی جو سفیدی تھی، اتنے ہاتھ اس دن بلند کیے، دعا جب بارش کے لیے طلب کی تو اپنے رسول کی یہ بغلوں کی جو سفیدی تھی یہ نظر آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، اللہ مالوں کو، جانوں کو تیری بارش کی ضرورت ہے، آسمان سے تو ہی پانی برسانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور برسا نہیں سکتا، زمین آسمان کا خالق تو ہے اور ہر چیز پہ تصرف تیرا ہے، جب حکم دیتا ہے تو می برستا ہے، جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح برستا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کیا برسنا ہے، کتنا برسنا ہے، یہ صرف تیرے علم میں ہے، ہم تجھ سے رحمت کی بارش کی دعا کرتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، گھر ہی گھر تھے، دھوپ ہی دھوپ تھی اور اتنی شدت کی گرمی تھی کہ اچانک ایک بادل رحمت کا اٹھتا ہے، چھوٹی سی وہ بادلی ہوتی ہے اور وہ آسمان پر پھیل جاتی ہے، پھر آسمان سے اسی وقت رسول کائنات کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی کہ اسی وقت وہ بارش برسنا شروع ہو گئی، سارے خوش ہوئے
8 دن تک صحابی رسول کہتے ہیں 8 دن تک سورج کسی نے دیکھا تک نہیں تھا، اتنی بارش برسی۔ وہی 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، پھر وہی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول اب ہماری یہ التجا دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اس بارش کو آپ روک لے، بس اس بارش کو اپنی رحمت کی بارش بنا دے۔ اتنا پانی ہو گیا ہے کہ مال پھر ہلاک ہونے لگ گیا ہے، رستے ختم ہو گئے ہیں، روزی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے، اپنے رب سے دعا التجا کر دیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیرانہ انداز میں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ نے کہا تم فقیر ہو، فقیرانہ انداز میں اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے یہ درخواست کر دی اللہم حوا علینا، اے اللہ اس بارش کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیں اور پھیر دے، اس کو ہم سے لے جا، اس کو پہاڑوں پہ ریگستانوں پہ جہاں ضرورت ہے وہاں پھینک بھیج دے اے اللہ۔ اللہم سبیا نافعہ، اللہ جتنی بھی بارشیں دیتا ہے سبیا نافعہ نفع دینے والی دے۔ صحابی کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کر ہی رہے تھے تو وہ بادل جو تھے وہ ختم ہو گئے، جب ہم جمعہ سے فارغ ہوئے تو سورج نظر آ رہا تھا۔ یہ تھے رسول کائنات، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ دعاؤں کی درخواست کرتے تھے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول کر دیتے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اسلام کے پابند تھے، صحابی رسول اطاعت فرما برداری میں سب سے آگے تھے۔ جب سے میں نے اور آپ نے عشر زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، رب نے آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول چھوڑ دیا، آج نیچے بھی پانی صحیح نہیں ہے، اوپر سے بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور لوگ تھرپار کر میں بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے بارش چاہیے، کوئی بھی دنیا کی چیز چاہیے، ہریالی چاہیے، خوشحالی چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں استغفار کو لازم پکڑ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ موسلا دھار بارشوں کا نزول کرے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مجموعی طور پر اپنے رب کے سامنے نادم ہو کر، اپنے رب کے سامنے پریشان اور پشیمان ہو کر ہاتھ باندھ کر دعا کرے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا کرے، بلکہ نماز استسقاء پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ آج ضرورت ہے بارشوں کی، اللہ بارشیں اپنی رحمت کی نازل فرما۔ مالک فرماتے ہیں تم استغفار کرنا شروع کر دو گے میں آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول کر دوں گا۔ میں ہوں الذی جعل لکم الارض فراشا، میں ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا تمہارے لیے نزول فرما دیا ہے تاکہ فاخرج به من الثمرات، جب زمین پر بارشیں برسیں تو نباتات اگریں اور ثمرات آئیں، تم کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ میں ہوں جو بارشیں برسانے والا ہوں، میں ہوں جو مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہوں، میں ہوں جو آپ کے سامنے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی قدرت کے مناظر دکھانے والا ہوں۔ اس لیے ہر وقت ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس سے رحمت کی اپیل کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، صدقے مقال سے، عقل حلال سے، انشاءاللہ اللہ اپنے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے گا، اپنی رحمتوں کا، اپنی رحمت والی بارش کا نزول فرمائے گا۔ دعا کیجئے جو پیاسے مر رہے ہیں، اے اللہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ جتنے ضرورت مند بیٹھے ہیں اللہ تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات للمسلمین والمسلمات، اے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریادوں کو سننے والے اور بارشوں کا نزول کرنے والے، اپنی بارش کی رحمت کا نزول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دنیا میں رہنے والوں یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، او میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے تمہارے بعد میں آنے والے تمہارے جن اور تمہارے انسان، یہ سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، جو جو مانگے میں ہر مانگنے والے کو وہ عطا کرتا جاؤں گا، اور میرا اتنا بڑا خزانہ ہے، میں اتنا بڑا شہنشاہ ہوں، میں اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوں کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو دی جائے، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یا ایھا الناس، او لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، میں بھی فقیر ہوں، آپ بھی فقیر ہو۔ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، دعا سے کبھی بھی مکھ نہیں موڑنا چاہیے۔ اگر تم پانی نہیں پلا سکتے، اگر تم کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان مظلوموں کے لیے، ان پیاسوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ آج ضرورت ہے ہمیں بھی، ان کو بھی دعا کیجئے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ جو سنا ہے سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔